الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کل کی بات تھی کہ ہم استقبال رمضان کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، رمضان کی رحمتوں برکتوں اس کی عطا اور بخشش کے انتظار میں لگے ہوئے تھے، لیکن پلک جھپکنے میں آدھے سے زیادہ رمضان کا حصہ گزر چکا. پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی بالکل گزرنے پر ہے، اور پلک جھپکنے میں یہ تیسرا عشرہ بھی گزر جائے گا. اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم معمول سے زیادہ سونے اور معمول سے زیادہ کھانے پینے کے اندر مشغول ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور رمضان کے بقیہ ایام کے ایک ایک لمحے کی ایک ایک سیکنڈ کی صحیح طرح سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی صحیح طرح سے قدر کرنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے آخری عشرے میں ایک اور عبادت عطا فرمائی ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ اعتکاف اصل میں ہے کیا کہ انسان دنیا کے کاروبار میں، ملازمت میں، تجارت میں اور دنیا کے دھندوں کے اندر لگا ہوا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی آ رہا ہے، روزہ اور زکات جیسی دوسری عبادتوں کے اندر بھی مشغول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح اللہ کی معرفت سے حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہو رہی، اور جس طرح ایمان اور عبادت کے اندر حلاوت محسوس ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. وجہ اس کی یہ ہے کہ دلوں پر غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں. تو سب سے کٹ کر، سب سے الگ ہو کر دنیا کے سارے دھندوں کو، سارے کاروبار کو چھوڑ چھاڑ کر مسجد کے ایک کونے کو پکڑ لینا اور اللہ کے دربار میں آ کر بیٹھ جانا اور گویا کی زبان حال سے یہ کہنا کہ پروردگار جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں جاؤں گا نہیں، جب تک آپ مجھے بخشیں گے نہیں میں اس دربار کو چھوڑوں گا نہیں. اس کا نام اصل میں اعتکاف ہے. نزول قرآن سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنہائی اور گوشہ نشینی پسند ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں اور کئی مہینوں کے واسطے غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے اور وہیں پر سارے لوگوں سے کٹ کر، سارے لوگوں سے الگ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے. یہ دراصل ایک طرح کا اعتکاف ہی تھا، اور اس اعتکاف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آخری امت کے لیے جو سبق دینا تھا، جو قرآن دینا تھا، اس قرآن کا پہلا سبق لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. یہ اسی اعتکاف کے اندر ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر کر رہے تھے.
رمضان کا مبارک مقدس اور محترم مہینہ صرف ہم سے یہی مطالبہ نہیں کرتا کہ بس ہم روزے رکھ لیں اور رات میں تراویح سے فارغ ہو جائیں، بلکہ اس سے بہت زیادہ کا مطالبہ ہے رمضان کا۔ اور مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن مجید سے جڑ جائے، صحیح تعلق قرآن کے ساتھ ہمارا قائم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت صحیح انداز میں ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صحیح انداز میں ہمارا تعلق جڑ جائے۔ ہر انسان اپنی بات سے پہچانا جاتا ہے، جب تک انسان خاموش ہے تب تک اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، یہ اچھا آدمی ہے بھی یا نہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ المرء تحت لسانه، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، اور پھر فرماتے تھے کہ تم بولو تم پہچان لیے جاؤ گے تم کتنے پانی میں ہو، کتنی تمہارے اندر صلاحیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی پہچان اپنے کلام قرآن مجید کے ذریعے کرائی اور بندوں سے ارشاد فرمایا کہ اے بندو، اے لوگو، اے مسلمانوں، قرآن مجید کو پڑھو، اس کے ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے ذریعے تمہیں میری معرفت کا پتہ چلے گا، تمہیں میری معرفت حاصل ہوگی اس کے ایک ایک لفظ کے ذریعے، ایک ایک حرف کے ذریعے۔ یہ ہے اصل میں قرآن مجید۔ دنیا کے اندر تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی، مختلف موضوعات پر، مختلف فنون پر، دنیا بھر کی لائبریریاں ہزاروں لاکھوں کتابوں سے بھری پڑی ہیں۔ بعض کتابیں تو 100 جلدوں اور اس سے زائد پر مشتمل ہیں، جس کو سینکڑوں محققین نے مل کر تیار کیا ہے۔ بڑی بڑی لائبریریوں میں بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا موجود ہیں، جس کو بڑے بڑے ریسرچ اسکالر نے مل کر تیار کیا ہے۔ اور جب بھی دنیا کے اندر کوئی شاہکار کتاب منظر عام پر آتی ہے تو اسے معرکۃ الآراء تصنیف کہا جاتا ہے، اور لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ اب اس موضوع پر، اس عنوان پر اس سے اچھی کتاب نہیں لکھی جا سکتی، لیکن گزرنے والا وقت اس سوچ کو غلط ثابت کر دیتا ہے، اور پھر مارکیٹ میں اس سے بھی اچھی اس موضوع پر کوئی کتاب آ جاتی ہے۔ اسی لیے آج تک کسی مصنف کو، کسی محقق کو، کسی ریسرچ اسکالر کو اور کسی شاعر کو، کسی فصیح و بلیغ آدمی کو، فصاحت و بلاغت میں ماہر شخص کو یہ دعویٰ اور یہ چیلنج کرنے کی جرأت نہیں ہو سکی کہ میرے کتاب جیسا کوئی کتاب، میری تصنیف کے جیسی کوئی تصنیف، میرے دیوان کے جیسا کوئی دیوان کوئی شخص پیش کر دے۔ اور یہ دعویٰ، یہ چیلنج پوری دنیا کے سامنے تو چھوڑیے، ایک شہر میں رہنے والے لوگوں کے سامنے بھی کوئی آدمی نہیں کرتا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اسے بیوقوف اور پاگل سمجھا جاتا ہے، اسے دیوانے کی بڑھ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ دنیا روز بروز ترقی کر رہی ہے، ہر دن نئی نئی چیزوں کا ایجاد ہو رہا ہے۔ آج انسان چاہے جو چیز بنا کر پیش کر دے، 1 سال کے بعد اس سے اچھی چیز مارکیٹ کے اندر مل جائے گی۔ لیکن آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، مشرق اور مغرب، شمال و جنوب کے اندر آپ کو صرف اور صرف ایک کتاب ایسی نظر آئے گی جس نے پہلی صدی ہجری میں رہنے والے لوگوں کے سامنے بھی چیلنج کیا، اور آج 15ویں صدی میں رہنے والے لوگوں، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے دعویٰ اور چیلنج کیا کہ یہ کتاب بے مثال کتاب ہے، یہ بے نظیر کتاب ہے، اس جیسی کوئی کتاب کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ذرا اندازہ کیجیے کہ یہ چیلنج کس کے سامنے کیا گیا؟ ان لوگوں کے سامنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری دشمن تھے، اور کسی نہ کسی انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ان کے سامنے تو چیلنج بہت آسان تھا، ان سے کہا گیا کہ قرآن کا راستہ روکنے کے لیے، اسلام جو تیزی سے پھیل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے تمہیں اپنے بیوی بچوں کو یتیم کرانے کی ضرورت نہیں، بیویوں کو بیوہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جگہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نہتے اور غریب مسلمانوں پر ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ اسلام کا راستہ رک جائے، قرآن کی اطاعت رک جائے، قرآن کا پیغام رک جائے، تب تو بڑی آسان صورت ہے کہ جیسا ایک قرآن تم بھی لا کر پیش کر دو۔
اور اس کے لیے عرب ہونے کی شرط نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو ملا لو، اور صرف انسان ہونے کی شرط نہیں، تم جناتوں کو بھی اس کے اندر شامل کر لو اور اس جیسا قرآن لا کر پیش کر دو، قرآن کا راستہ خود بخود رک جائے گا، اسلام پھیلنا خود بخود رک جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ سارے انسان و جنات مل کر اگر اس جیسا قرآن لانا چاہے تو ہرگز پیش نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے، 114 سورتوں پر مشتمل ہے، اتنی بڑی کتاب اور اس جیسی کتاب کو پیش کرنا مشکل ہے، بہت بڑا چیلنج تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک چھوٹا چیلنج بھی کیا کہ بھائی اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے اور پھر بھی تم قرآن کے راستے کو روکنا چاہتے ہو، اسلام کے پھلنے اور پھولنے کو روکنا چاہتے ہو تو صرف 10 صورتیں بنا کر دیتے ہو۔ ہم یقولون قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ صرف 10 صورتیں اور اللہ کے علاوہ ساری مخلوقات کو جمع کر لو اس کے تیار کرنے کے بعد، یہ بھی نہ ہو سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں۔ لیکن اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم شک کے اندر مبتلا ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا ہے، خود سے کر لیا ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تم بھی قرآن جیسی صرف ایک سورت، قرآن کے سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر جو 3 چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہے، اس جیسا کوئی کلام لا کر پیش کر دو۔ لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز کر نہیں سکتے، ذرا سوچیے، تصور کیجیے کہ جب یہ چیلنج اور مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے سامنے کیے جا رہے تھے تو تم کے دلوں پر کیا گزر رہی تھی؟ کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ بہت کوشش کی، لیکن اس جیسا قرآن نہ پیش کر سکتے۔ یہ عظیم قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم اور آپ اس کے حامل ہیں، ہمارے اوپر یہ امانت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ اس قرآن مجید کو صحیح انداز میں پڑھے، سمجھے، یاد کرے۔ قرآن مجید کا حافظ اور اس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو قرآن مجید کے حق کو ادا نہ کرے لیکن سخت وعید کا مستحق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان رحمت للعالمین کو ہم اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ آپ کتنے رحم دل اور امت محمدیہ کی کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایک فرد کی کامیابی کو، لیکن جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا تو جن لوگوں نے قرآن مجید کے حق کو ادا نہ کیا ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، میری قوم نے اس قرآن مجید پر عمل نہیں کیا۔ قرآن مجید کے چھوڑنے کا معنی کیا ہے کہ قرآن کو سیکھا ہی نہیں، اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو یاد ہی نہیں کیا، اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرآن کو سیکھ تو لیا لیکن کبھی پڑھتا نہیں، کبھی تلاوت نہیں کرتا، کبھی عمل نہیں کرتا، یہ بھی چھوڑنے میں داخل ہے۔ اور ایک صورت بھی ہے قرآن کو سیکھ بھی لیا، قرآن کو پڑھتا بھی ہے، تلاوت بھی کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، یہ بھی چھوڑنے کے اندر داخل ہے۔ اور ایک صورت ہے قرآن کو سیکھ بھی لیا، پڑھ بھی لیا، عمل بھی کر رہا ہے، لیکن جو قرآن کے حامل ہیں، قرآن کے علم کو جانتے ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام نہیں کرتا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کے اندر داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جو قرآن مجید کو سیکھ لیتے ہیں، اس کے پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرتبے کو کس طرح بڑھاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، معمولی درجے کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام اس قرآن مجید کے ذریعے عطا کیا۔ مدینے کے اندر ایک یہودی تھا سلام ابن جبیر، جو اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے تھے اور مدینہ یثرب ہی تھا۔
وہ تجارت کے غرض سے دوسرے ملک گیا اور بہت سارا سامان تجارت اس نے خریدا. آخر میں کچھ پیسے بچے. ایک غلام نظر آیا دبلا پتلا. اس نے سوچا یہ پیسے واپس بچا کر لے جانے سے اچھا اس غلام کو خرید لے, کوئی نہ کوئی تو مدینے کے بازار میں خرید ہی لے گا. اس نے اس غلام کو خریدا جس کا نام سالم تھا. دبلا پتلا, کمزور, مرجھایا ہوا, بدن میں دیکھو تو ذرہ برابر طاقت نہیں. یعنی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ ہو کیونکہ غلام خدمت کے واسطے, کام کے واسطے خریدا جاتا تھا. لیکن اس نے خریدا, مدینے کے بازار میں سامان تجارت کو رکھا. جو سامان تجارت لایا تھا سب کا سب بک گیا, لیکن غلام کی طرف اس نے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا. یہ پریشان ہے. کئی دنوں تک اسے بازار میں کھڑا کر کے رکھا ہے کہ کچھ پیسے آ جائے, کسی قیمت میں بک جائے, لیکن کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں. ایک نیک نوجوان لڑکی وہاں سے گزری جو وہیں یثرب کی رہنے والی تھی. اس کے دل کے اندر رحم کا جذبہ پیدا ہوا, ہمدردی پیدا ہوئی, تو اس نے اس غلام کو خرید لیا. وہ تو کچھ جانتی تھی اس کے اندر طاقت نہیں, یہ کیا خدمت کر سکے گا, لیکن ہمدردی کے جذبے سے اس عورت کو خرید لیا اور اپنے گھر لے گئے. پھر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ المکرمہ کے رہنے والے ہیں, وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. مدینہ میں بھی کام کیا ہے, تو مدینے کے لوگوں نے اس غلام کے قصے کو بیان کیا کہ کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن ایک نیک ہمدرد خاتون نے اسے خریدا ہے. تو انہوں نے فوراً اس گھر میں نکاح کا پیغام دیا اور اسی لڑکی سے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا. ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے. پھر اپنی بیوی کو ساتھ میں وہ غلام بھی لے کر مکہ المکرمہ پہنچے اور اپنے جگری دوست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو انہوں نے سلام جواب کیا اور اس کے بعد منہ پھیر دیا. حضرت ابو حذیفہ بہت پریشان اور کہا ہے میرے جگری دوست, آپ تو مجھ سے کبھی اس انداز میں نہیں ملتے تھے, آج کیا ہو گیا, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, میں مسلمان ہو گیا ہوں اور تم مسلمان نہیں ہو. مشرک ہو اور ایک مسلمان اور ایک مشرک دوست نہیں رہ سکتا. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور کہا میں بھی مسلمان ہو جاتا. وہ بھی مسلمان ہو گئے. جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی وہ نیک خاتون, ان کی بیوی, وہ بھی مسلمان ہو گئی. ان کی دیکھا دیکھی ان کا جو غلام تھا سالم, وہ بھی مسلمان ہو گیا. اور جب مسلمان ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا جانا شروع کیا اور تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا. قرآن مجید کو اس نے سیکھا. تو وہ غلام جس کو مدینے کے بازار میں اور دوسرے ملکوں کے بازار میں کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا, قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا مسلمانوں کو کہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جاؤ, اور صحابہ کرام نے ہجرت کی, تو قباء کے مقام پر وہاں بہت سارے صحابہ جمع ہوئے ہجرت کے موقع پر, اور وہاں نماز کا وقت آیا تو نماز کے واسطے امام بنے تو یہی حضرت سالم جن کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ قرآن ان کو نماز کے بعد سے آگے بڑھایا گیا کیونکہ جو صحابہ وہاں موجود تھے ان میں بہت اچھا قرآن مجید یہ پڑھتے تھے اور قرآن مجید بہت اچھے انداز سے پڑھا کرتے تھے, اس لیے انہیں امامت کے بعد سے آگے بڑھایا گیا. اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی موجود ہیں. ایک معمولی سا غلام جس کی طرف کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن جب قرآن کا علم اس نے حاصل کیا, قرآن کو پڑھا, اتنا بڑا مقام خلیفہ ثانی حضرت عمر جیسا جلیل القدر انسان اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا. یہ قرآن کی عظمت ہے, یہ قرآن کی برکت ہے. تو رمضان کا مہینہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بہت ہی گہرا اور مضبوط کر لیں. قرآن سے تعلق مضبوط کریں تو قرآن کو نازل کرنے والے پروردگار سے بھی تعلق مضبوط ہوگا, اس سے بھی تعلق کو مضبوط کریں, اور اس سے تعلق مضبوط ہوگا ذکر الہی سے. قرآن تو پورا کا پورا ذکر ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے اگر بے سکونی ہو, بے اطمینانی ہو تو دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے. اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو ہم اس کی روزی کو بھی تنگ کر دیتے ہیں. جو روزی ہم دینا چاہتے وہ روزی بھی تنگ ہو جاتی ہے. روزی تو مل گئی لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہے, یہ روزی کی تنگی کے معنی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی تعلق اس بات کا بھی تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے مانگیں. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں, کیونکہ ساری عبادت کا مغز اور نچوڑ اور کریم یہ دعا ہی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء نصف العبادہ، دعا عبادت کا مقصد ہے، کریم ہے، نچوڑ ہے۔ اگر عبادتیں بہت ہیں لیکن دعا نہیں ہے تو اس عبادت کا وہ اثر ظاہر نہیں ہوگا جو دعا کے ساتھ ہوتا ہے، دعا کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من فتحت له ابواب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس کو دعا کرنے کی توفیق مل گئی ایسا ہے گویا کہ رحمت کے دروازے اس کے بعد سے کھل گئے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو تو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے اور عمر کے اندر اضافہ نیکی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا اسلحہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا یا غضب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے غصہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان میں خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید سے بھی اپنے تعلق کو مضبوط کریں، ذکر و اذکار سے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں۔ یہ جو آخری عشرہ 2 دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، اس عشرے کی جو تاخراتیں ہیں، ان تاخراتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ شب قدر بڑی عظیم رات ہے، اور شب قدر اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ یقینی طور پر مل جائے تو اس کا صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے اعتکاف۔ کیونکہ اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ مسجد کے اندر آ گیا تو چاہے وہ عبادت کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، کچھ پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ بیٹھا ہو، کھڑا ہو، لیٹا ہو، سو رہا ہو، وہ عبادت میں ہی مشغول ہے۔ تو جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں 100% انہیں شب قدر ضرور مل جاتی ہے۔ عام انسان تاخراتوں میں جگ لے لیکن کوئی نہ کوئی لمحہ ضرور غفلت کے اندر نکل جائے گا، تو ہو سکتا ہے اسے شب قدر نہ ملے، لیکن اعتکاف میں آ گیا تو ضرور شب قدر ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کی، روایتوں کے اندر ہے کہ کوئی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو نہیں چھوڑا، ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے سفر کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف چھوٹ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال آپ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اس سے پہلے جو سال آیا تھا، جو مہینہ رمضان کا آیا تھا، اس سال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ تو یہ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو واجب ہے، ایک مستحب یعنی نفل ہے، اور دوسرا سنت ہے۔ واجب اعتکاف تو یہ ہے کہ انسان نظر مان لے کہ منت مان لے کہ میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اس کے لیے اب وہ ضروری ہو گیا، اور اب ضروری ہے کہ اعتکاف کرے، ساتھ میں روزہ بھی رکھے۔ اور نفل اعتکاف تو یہ ہے کہ جتنے وقت کا چاہے انسان کر لے، جب بھی مسجد میں داخل ہونا ہے اعتکاف کی نیت کر لے، اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، اتنے وقت کا ہونا ہے، اس دن ہونا ہے، اس رات میں ہونا ہے۔ اور تیسرا سنت اعتکاف